پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہم نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے، حکومت سچائی اور مفاہمت کے لیے کمیشن تشکیل دے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر سچ بول رہے ہیں تو آپ اپنے قائم رہیں سچ پہ، ہم اگر سچ بول رہے ہیں ہم بھی قائم ہیں، لیکن کوئی آزاد انڈیپینڈنٹ کمیشن نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہوا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس لیے بھی تیار ہیں کہ آپ گفت و شنید کریں، ڈسکشن کریں، لیکن اس کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ایک دوسرے پہ اعتماد، اسی طرح کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، اور وہ حکومت کی طرف سے آتے ہیں۔ اور دوسری طرف قانونی محاذ گرم ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی کے مقدمات حتمی مرحلے کی طرف جا رہے ہیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کے بعد اسلام آباد کی اسپیشل عدالت نے بھی توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی ہے، جبکہ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور نے جلاؤ گھراؤ کیس میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد اور محمود رشید پر فرد جرم لگا دیے ہیں۔ ادھر سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ مدارس بل پر صدر کا اعتراض غیر آئینی ہے، بل پر 10 دن اعتراض نہ ہو تو وہ ایکٹ بن جاتا ہے۔ منگل کو مدارس کے اجلاس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ذمہ دار ایوان صدر ہے۔ ہماری جو شت ہے وہ صرف ایوان صدر سے اور صدر مملکت سے ہے، نہ کسی مدرسے سے ہے، نہ مدرسوں کی کسی تنظیم سے ہے، نہ ان سے وابستہ علماء کرام سے ہے۔ اس کا سارا نزلہ ہم پر کیوں گر رہا ہے؟ وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ تنازع کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہمارا تو ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے۔ 10 دن تک اس پہ دستخط نہیں ہوتے تو کیا وہ خود بخود ایکٹ نہیں بن جاتا؟ لہذا ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، 2+2=4 کی طرح، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان تو مطالبات منظور نہ ہونے پر سڑکوں پر آنے کا عندیہ دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے صورتحال کیا بنتی ہے۔ اوور آل پولیٹیکل سچویشن پر ڈسکشن کریں گے۔ خالد قیوم صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو ایک تشویش کی بات یہ بھی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف ہے ایک دم سے اپنی پوری اسٹریٹجی تبدیل کر کے مذاکرات کی بات پر آ گئی ہے، اور مذاکرات کے لیے اب شرائط بھی رکھ دی ہیں۔ جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کے ساتھ جب آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر مشروط مذاکرات نہیں ہو سکتے، آپ کنڈیشنز لگا رہے ہیں، ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا کہہ رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیسے ہو پائیں گے مذاکرات؟ دیکھیے یہ تشویش کی بات تو نہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں بڑی خوش آئند بات ہے کہ تحریک انصاف کا یہ رویہ تشویش کی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ رویہ تو ان کا ہمیشہ سے پہلی بار وہ رجوع کر رہے ہیں مذاکرات کی طرف اور پارلیمنٹ کی طرف، تو یہ اچھی بات ہے، اچھی پیش رفت ہے، کیونکہ ملک جو ہے وہ سیاسی استحکام سے چلتا ہے، اور سیاسی استحکام جو ہے وہ ہوگا تو ملک میں پھر ہماری معیشت جو ہے اس میں استحکام آئے گا، اور سیاسی استحکام ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ تو اب پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ سے رجوع کیا ہے، مذاکرات کی طرف رجوع کیا ہے، تو اس سے لگ رہا ہے کہ اس پر جو ڈیڈ لاک تھا پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان، وہ پارلیمنٹ کے فورم پر جو ہے وہ ڈیڈ لاک ختم ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے مذاکرات کا جو عمل ہے وہ باقاعدہ طور پر ابھی شروع تو نہیں ہوا۔ بانی پی ٹی آئی نے تو اپنی مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ابھی تک کوئی اس حوالے سے اشارہ نہیں دیا جا رہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت پی ٹی آئی کی صورتحال ہے، پی ٹی آئی ایک جانب وہ کہتی ہے کہ آخری پتہ کھیل رہے ہیں، تو آخری پتہ یہ مذاکرات ہیں یا سول نافرمانی، اور دوسری جانب حکومت کو بھی دیکھیے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بلاتے بلاتے جب وہ آ ہی گئے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ بات نہیں کریں گے، مشروط وہ بات چیت نہیں ہو سکتی، اور ایسی باتیں کرنے لگے ہیں۔ پہلے ٹیبل پر تو آئیں۔ دیکھیے کہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے تھے، تو اس وقت جو رویہ پی ٹی آئی کی قیادت کا تھا، بانی پی ٹی آئی کا
بطور وزیر اعظم پاکستان اپوزیشن کے بارے میں جو رویہ تھا وہی اسی طرح کا رویہ آج کل جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے بارے میں جو مسلم لیگ نون کی اور حکومتی لیڈرشپ ہے وزراء ہیں ان کا نظر آ رہا ہے. جب وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے تو بطور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پر جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت کو چارٹر آف اکانومی کی پیشکش کی اور اس حوالے سے حکومت کے ساتھ تعاون کی پیشکش کی. لیکن اسی طرح اسی فورم پر ہی اسی پلیٹ فارم پر ہی صدر پاکستان آصف علی زرداری نے بھی اسی طرح کی ایک مفاہمت کی جو ہے وہ تقریر کی اور پیشکش کی پی ٹی آئی کی قیادت کو. لیکن اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت اس پر آمادہ نہیں تھی, تیار نہیں تھی, بلکہ پی ٹی آئی کا پورا جو حکومتی دور تھا اس دوران جو ہے وہ اپوزیشن سے خاص طور پر بانی پی ٹی آئی تو ہاتھ ملانے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار نہیں تھے. اور اسی طرح کا ماحول جو ہے اب پی ٹی آئی کو جو ہے اس کا پارلیمنٹ کے اندر اور سیاست کے اندر جو ہے اس کا سامنا ہے. ٹھیک ہے, تو خالد صاحب اب جو صورتحال ہے جس طرح سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات تبھی ہوں گے جب سول نافرمانی کا جو اعلان ہے واپس لیا جائے گا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں لچک دکھائے گی پاکستان تحریک انصاف کچھ؟ دیکھیے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ جو مذاکرات کی طرف آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے وہ مسلسل ناکامیوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پی ٹی آئی کی قیادت کے جو اندازے ہیں وہ تسلسل کے ساتھ جو ہیں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں. ان کی جو کوشش تھی اور ان کی جو خواہش تھی کہ جو عدلیہ ہے پاکستان کی وہ بانی پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ کو رہا کر دے گی, انہیں وہاں سے ریلیف مل جائے گا, وہ ابھی تک نہیں ملا. اور نہ ہی پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی بڑا احتجاج کر سکی ہے جس سے حالات جو ہیں وہ بدل جائیں. تو اس طرح اس صورتحال میں خاص طور پر جو 24 نومبر کا جو دھرنا تھا ڈی چوک والا, اس میں جس طرح پسپائی ہوئی پی ٹی آئی کو, اس کا پریشر ہے, دباؤ ہے, اور پی ٹی آئی مجموعی طور پر ایک دباؤ کا شکار ہے جس کا اظہار بانی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ کل کھل کر جو ہے وہ صحافیوں سے گفتگو میں وکلاء سے گفتگو میں کر دیا اور اپنی ان کی جو پاکستان کی جو پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ ہے اس کو بانی پی ٹی آئی نے چارج شیٹ کر دیا کہ وہ کوئی جو ہے وہ جو قیادت پہ عدم اعتماد ہے, کوئی مشکلات میں کمی لا پائے گا یہ وہ بانی. ایک طرف نہ صرف بانی پی ٹی آئی, میں سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی, بشرا بی بی اور علیمہ خان, یہ پارٹی قیادت پر تینوں کا اتفاق ہے عدم اعتماد کے حوالے سے, اور تینوں کی جو ایک قسم کی سوچ ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے کہ جس طرح بشرا بی بی ان کو ٹارگٹ کر رہی تھی, علیمہ خان کر رہی تھی, اور اب اس کے بعد جو ہے بانی پی ٹی آئی نے بھی ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. سر یہ جو ایک بڑا ناز کرتے ہیں کہ انہیں عوامی سپورٹ ہے اور عوام کی سپورٹ سے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ جو ہے ایک جو ان کا ایجنڈا, جو ان کا نعرہ تھا, وہ کہاں رہ گیا؟ کیونکہ یہاں پر تو عوامی سپورٹ بھی نظر نہیں آ رہی ہے. نہیں دیکھیے, عوامی سپورٹ جو ہے وہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور عوام جو ہیں انہوں نے جو انتخابات ہوئے ہیں 2024 کے, اس میں پی ٹی آئی کو جو ہے سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں, لیکن عوام جو ہیں وہ شاید باہر نکلنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. ورنہ عوام تو لوگ تو جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس قسم کا مسئلہ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈر کلاس اور دوسری جو لوگ تھے وہ بھرپور طریقے سے ان کو ووٹ دیتے تھے, لیکن جب ان کو سڑکوں پر اور احتجاج کے لیے کہا جاتا تھا وہ اس طرح نہیں آتے تھے. وہاں ایک پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت رہی ہے کہ جن کے لوگ اور ورکر جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ پارٹی قیادت کی کال پر باہر نکلتے رہے اور بڑا عرصہ, طویل عرصہ جو ہے وہ اس کام وہ
आगे रहे। लेकिन तहरीक इंसाफ का कारकुन भी बड़ा मुतहरिक दिखाई दिया हमें, जब जब बानी पीटीआई ने कॉल दी है वो बाहर निकले, लेकिन ये पिछले कुछ अरसे से जब हम देख रहे हैं, जब लीडरशिप जो कारकुन है उनको अकेला छोड़कर खुद निकल जाती है साइड पर, उसके बाद से ये हमने देखा है कि जो कारकुन है वो थोड़े से नाराज हैं और उनका यही शिकवा है कि हमें अकेला छोड़ दिया जाता है और लीडरशिप वहां पर नजर नहीं आती। जो मौजूदा क़यादत है उसमें कुछ मसाइल है ना, जिसकी वजह से वो उन्हें अलहदा छोड़कर, अकेला छोड़कर वहां से निकल जाते हैं और फिर सारा जो सूरत हाल है वो फेस करनी पड़ती है कारकुनान को अकेले। तो ये सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है। देखिए, जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है जिसमें ज़्यादातर जो उनके लीडरान हैं, बैरिस्टर गोहर हों, सलमान अकरम राजा हों, अली अमीन गंडापुर, इस तरह जो ज़्यादातर जो लीडरशिप है वो वकला की लीडरशिप। अच्छा। और वकला की जो लीडरशिप है वो जो बार्स हैं इस वक्त पाकिस्तान की वकला की, वहाँ पर भी कोई बड़ी इस हवाले से जो है वो कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही है। और सियासत के अंदर भी जो है उनकी जो है वो उनसे बानी पीटीआई भी उनसे खुश नहीं है और उनकी कोई कारकर्दगी सामने नहीं आ सकती। मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई है उन और बानी पीटीआई है, उनका जो रास्ता है, उनकी सियासत का रास्ता, उनका जेल से बाहर आने का रास्ता और पीटीआई का जो अगले इंतखाबात होंगे उनके लिए एक साजगार माहौल के लिए रास्ता जो है वो पीटीआई के अंदर जो सियासी माइंडसेट है और सियासी लीडरशिप है वही बना सकती है। बानी पीटीआई को उनको ही जो है वो आगे लाना होगा। बिल्कुल। और खालिद साहब, इसका भी आपको क्रेडिट जो है बानी पीटीआई को देना पड़ेगा, क्योंकि उनका ही ये प्लान था कि जो क़यादत है वो वकला को दे दी जाए और वकला की जो टीम है वो फिर उनको बाहर आने में सपोर्ट करे, तो वो भी फायर बैक कर गया। देखिए, ये तजर्बा उनका नाकाम रहा है। पीपल्स पार्टी ने तवील तरीन अपोजिशन जो है पाकिस्तान में सब सियासी जमातों में सबसे ज़्यादा बड़ी अपोजिशन उन्होंने जो है वो देखी है। उसमें जो वकला थे पीपल्स पार्टी के अंदर, उनका बड़ा एक रोल रहा है। वकला को जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती थी, किसी को वफाकी वजीर बना दिया जाता था, किसी को गवर्नर बना दिया जाता था, किसी को चेयरमैन सेनेट बना दिया जाता था, उनको सरकारी ओहदे जो हैं वो दिए जाते रहे। लेकिन पार्टी की जो लीडरशिप होती थी, पार्टी की वो जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब जलावतन भी होती थी तो उनकी अदम मौजूदगी में जो उनकी जगह पर जो कायम लीडरशिप होती थी वो सियासी माइंडसेट वाली मखदूम अमीन फहीम होते थे, यूसुफ रज़ा गिलानी होते थे। मैं चाहूंगी आखिरी 30 सेकंड्स में जरा ये भी कमेंट कर दे, मौलाना फजल रहमान ने भी सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया अगर मुतालबात पूरे नहीं, तो आगे चलकर कुछ देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के साथ तहरीक इंसाफ भी होगी, कुछ टफ टाइम दे पाएंगे हुकूमत को? देखिए, इसमें एक ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसके अंदर एक बड़ी स्टेक होल्डर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और पीपल्स पार्टी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आपको याद होगा कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसमें जो फैसला कुन करदार था मौलाना फजल रहमान के साथ जो मामलात तय किए थे वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने किए थे। तो अब मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी का एक प्रेशर अब भी आएगा कि मौलाना के साथ जो मामलात हैं उनको तय होना चाहिए। और दूसरा, इस वक्त हुकूमत की जो सूरत हाल है उसमें मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत जो है ये मौलाना फजल रहमान का दबाव जो है वो पीटीआई का दबाव शायद इतना ना हो सके जितना दबाव जो है वो मौलाना फजल रहमान का हो सकता है। अगर उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया तो ये फिर दबाव जो है ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी और मौलाना के जो मुतालबात हैं अब वो तस्लीम कर ले। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तर्जिया पेश किया। और खालिद साहब जिस तरह पेश कर रहे हैं उसमें वकला की टीम की तो बात की जो पीटीआई की सरबराही इस वक्त कर रही थी, लेकिन इसके साथ साथ सवालिया निशान अली अमीन गंडापुर पर भी आता है कि उन्होंने किस तरह से क़यादत की है और क्या वो बानी पीटीआई के कहने पर की है, और अगर की है तो बानी पीटीआई के जो अपने प्लान से वो फायर बैक करते चले गए हैं और उसमें से कोई भी हिकमत अमली काम नहीं आई है। पर अब ये वक्त ही बताएगा कि ये जो मुज़ाकरात की टेबल पर अब आ रहे हैं ये कामयाब होता है कि नहीं।